نحمدو ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ چند بزرگ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ ایک بزرگ نے جواب میں کہا کہ ہم دوزخ کے ان طبقات سے خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جن پر سے قیامت کے دن گزرنا پڑے گا، اور ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت عطا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی بندہ دوزخ کے خوف اور جنت کی امید و خواہش کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہے وہ نہایت ہی برا ہے۔ اس پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے پڑوسی ہیں اور بعد میں اپنا گھر، اس لیے ہماری نگاہوں میں جنت اور دوزخ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض عین ہے، اور اگر وہ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو کیا بندے اس کی بندگی نہ کرتے؟ یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت فرید الدین عطار نے ایسے ہی ایک اور واقعہ بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک چور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں ایک لوٹے کو سوا کچھ نہ پایا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر تو واقعی چور ہے تو خالی ہاتھ نہ جا۔ چور نے کہا، یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شخص، اس لوٹے کے پانی سے وضو کر کے اس حجرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو کچھ لے کر ہی نکلے گا۔ چور نے اسی پر عمل کیا، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے مولا، میرے آقا، یہ شخص میرے گھر میں آیا اور کچھ نہ پایا، میں نے اسے تیرے در پر لا کر کھڑا کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے اسے محروم نہ کرنا۔ چور نے 2 رکعت نماز ختم کی تو اسے عبادت میں مزہ آنے لگا، وہ رات بھر نماز پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے حجرے کی طرف گئے تو اس نے سجدے میں گرا پایا تو اسی طرح اپنے نفس سے مخاطب تھا، جب پروردگار مجھ پر عطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ تم مجھ سے نافرمانی کرتا ہوا شرماتا نہیں ہے، مخلوق سے چھپاتا ہے، مگر میرے سامنے نافرمان بن کر آتا ہے، تو اے نفس بتا میرا کیا جواب ہوگا؟ حضرت رابعہ نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا، میاں کہو رات کیسی گزری؟ اس نے کہا، خیریت سے، میں مولا کے سامنے مجبور ذلیل بن کر کھڑا ہوا تو اس نے میرے لیے عذر قبول کر لیا اور میری کوتاہیوں کو معاف کر دیا، میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرا مطلوب دے دیا۔ چور نے یہ کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے آقا، میرے مالک، یہ ایک گھڑی تیرے حضور کھڑا ہوا اور تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں نے جب سے تجھے پہچانا ہے تیرے سامنے کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ غائب سے ندا آئی، اے رابعہ، تیری ہی وجہ سے تو ہم نے اسے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اسے اپنا مقرب بنایا۔ جزاک اللہ۔